تعداد۔ سورۃ یاسین یہ مکی صورت ہے اور اس میں 83 آیتیں ہیں، اور ہم صرف اس کا رننگ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہے، اس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے رہ گئے۔ ان میں اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھا ہے، پھر وہ تھوڑیاں تک، مطلب ان کی ٹھڈی جو کہتے ہیں نا چن، تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہے، جس سے ان کے سر اولال اٹھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، بس ہم نے ان کو گھیر لیا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چل رہے ہیں اور اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، تو آپ اس کو مغفرت اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیا کرتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیا کرتے ہیں، اور جو نشان اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کی تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر آئے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، اور اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں، اور بس۔ انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ یہ دھمکی دے رہے تھے گاؤں والے رسولوں کو۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسول کی حکم پر چلو۔ اور بہت سارے لوگ اس کو رجل مومن، کیونکہ ایک نصیحت لے کے آیا، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں سے پارہ چینج ہوتا ہے، 23ویں پارے میں آیتیں شروع ہوتے وما لیا سے، اور میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور نہیں وہ مجھے چھوڑ سکیں گے۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے
اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر کس بات کی بات ہو رہی ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں؟ اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو اس کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے گی، مطلب بتوں کی، اور نہ وہ مجھے چھوڑ سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں، مطلب بت پرستی کرنے میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں جو تم میرے بات سنو، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ حکم ہوگا کہ بہشت میں جا داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے گا یہ مر چکا ہے اور یہ جنت میں جا چکا رجل مومن جو ایمان لا لیا تھا۔ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرمایا، اور وہ جنت میں بھی جا کے لوگوں کی فکر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کاش میں جا کے بچا سکوں۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہان بجھ کر پڑ گئے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، مطلب ہر رسول کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا کہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں، آخرت میں، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا یہ شکر نہ کریں گے؟ یہ ساری جو میوے ہے اس کا شکر۔ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، زمین کے، نباتات کے، اور خود ان کے اور ان چیزوں کے جن کی ان کو خبر نہیں، اللہ کو چھوڑ کے سب چیز جوڑے نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ جو رات اور دن کا ٹرانزیشن ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست اور علم والا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، جو چاند کے مختلف جو چینجز آتے ہیں۔ نہ تو سورج ہی چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نظام رکھے رات اور دن، سورج اور چاند کا۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسے ہی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، جس طرح سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو پھر نہ ان کی فریاد سنیں گے اور نہ ہی بچائیں گے۔ جو ہم کشتی کا سفر کرتے ہیں، ایئر لائنز کا سفر یا گاڑی میں، اللہ کے اذن سے، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ اللہ کی نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو
اگر اللہ چاہتا وہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی غلطی میں ہو۔ مطلب غریبوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتے اور کہتے کہ اللہ ہی اگر نہیں کھلا رہا نوز باللہ تو ہم کیوں؟ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ عذاب مانگ رہے ہیں، یہ تو ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گی جو وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب خبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری خبروں سے کس نے آ جگایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں سے بھی سچ کہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے سورہ کا نام بھی آ گیا، سورہ رحمان آیت نمبر 52 میں۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں رحمان اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب سورہ شروع ہوا تھا یاسین سے شروع ہوا تھا، یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے ہو۔ مطلب کوئی بدلہ کم نہیں ہوگا، یہاں کے جیسا کوئی ٹیکس کٹ کچھ بھی نہیں۔ جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پر سپاؤس ہے، ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے ہے یہ۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے جو وہ طلب کریں گے، فوراً موجود ہوں گے۔ مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، ایک آنر ہے یہ اور ایک سلام گریٹنگ ہے۔ مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کیا کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا تو تم سمجھتے نہیں تھے۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو پھر یہ راستے کے طرف دوڑیں تو کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے صورتیں بدل دیں اسی طرح سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جائے۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں، مطلب ان کی ایج، اسے ہم خلافت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے رسول کو سحر کھانے کے نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافر پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے، پھر یہ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا، تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، جو اینیملز جس پہ ماؤنٹ کر کے ہم ٹریول کرتے اور کھاتے بھی ہیں سیکریفائس کر کے، اور ان کو ان سے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ جیسا دودھ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوائے اور معبود بنا لیا ہے، شاید ان کو ان سے مدد ملے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق بن کر حاضر کیے جائیں گے۔
تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں، مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گیا ہو؟ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنے جانتا ہے، اور وہی جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کو معمول یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ پاک ذات ہے۔ فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ذات ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کا جزاک اللہ خیر۔